ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہر روز کی طرح بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی وقار شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور میری ایک موبائل شاپ ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 5 سال پرانی بات ہے۔ تب میں نے نئی شاپ بنائی تھی اپنی موبائلز کی۔ میری شاپ سے اور میرے گھر سے فاصلہ مارکیٹ کا کافی زیادہ بنتا ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور میں نے گاڑی بھی نئی ہی لی تھی، تو سردیوں کے موسم میں اپنی گاڑی پر ہی جایا کرتا تھا۔ وہاں پر ہم لوگوں کا ایک پارکنگ سٹینڈ بھی تھا، وہاں پر میں اپنی گاڑی پارک کر دیا کرتا تھا۔ رات قریب 12 ساڑھے 12 بجے میں اپنی شاپ سے نکلا۔ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ہر طرف سناٹا تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی، تقریباً پارکنگ سٹینڈ خالی ہو چکا تھا۔ جیسے اپنی گاڑی نکال کر میں وہاں سے مین روڈ پر آیا، وہاں سے رائٹ سائڈ پر ایک سڑک ٹرن کرتے تھے۔ وہ سڑک کافی زیادہ لمبی تھی اور وہ بہت زیادہ سنسان اور ویران رہتی تھی اکثر، کیونکہ اس طرف نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی مارکیٹ تھی۔ بس وہ ایک خالی سڑک تھی جو آگے جا کر مین سٹی سے کنیکٹ ہو جاتی تھی۔ جیسے میں اس روڈ پر گیا، ابھی میں روڈ کے سینٹر میں ہی تھا، مجھے کیا لگا کہ جیسے سڑک کے درمیان میں کوئی لیٹا ہوا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نے باقاعدہ سڑک کے درمیان میں ایک وجود کو لیٹے دیکھا، مانو جیسے کوئی سفید رنگ کی چادر اوڑھے سڑک کے درمیان میں لیٹا ہے۔ بڑا دل ایک دم سے میرا دھڑکا کہ یہ کیا ہے، کوئی انسان لگ رہا ہے، کوئی انسان کیسے سڑک کے درمیان میں لیٹ سکتا ہے۔ میں نے گاڑی تھوڑی سلو کی اور اس کے آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگا۔ جیسے میں بالکل اس کے قریب گیا، وہ جو کوئی بھی تھا غائب ہو چکا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے، 1-2 منٹ پہلے وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ میں تو حیران ہو گیا۔ میں نے گاڑی روکی، باہر نکلا، چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میری آنکھوں کا وہم ہوگا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، کوئی ایشو، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی۔ پھر گاڑی سے باہر نکلا، جیسے گاڑی کا انجن وغیرہ چیک کرنے لگا، سب کچھ دیکھا، کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر گاڑی میں بیٹھا، ابھی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میری سائیڈ مرر میں نظر پڑی تو مجھے بالکل اپنی گاڑی کی رائٹ سائیڈ پر، جس طرف میں بیٹھا ہوا تھا، درخت کے نیچے سفید لباس میں کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھنے میں وہ ایک عورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، سفید بال تھے، سفید لباس پر سفید ہی بال تھے، بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے اپنے بال دونوں سائڈوں سے آگے کیے ہوئے تھے۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گیا کہ یہ کون ہے؟ ابھی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا ہی وجود میں نے سڑک پر لیٹے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں اس کو ڈرائیونگ مرر میں دیکھ رہا تھا۔ جو ہی میں نے سر نکال کر پیچھے دیکھا تو وہ میری گاڑی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ، کوئی بوڑھی عورت لگ رہی تھی، ہاتھ میں جیسے اس نے کوئی سامان وغیرہ پکڑا ہوا تھا۔ ایک دم سے جیسے وہ 2 قدم بھرتی ہوئی میری گاڑی کے قریب آنے لگی۔ میں بہت ڈر گیا، میری گاڑی سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بار بار کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے گاڑی کو سٹارٹ کر لوں۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا میری گاڑی کو بہت زور سے کچھ جھٹکا سا لگا ہے، باقاعدہ جیسے پوری گاڑی ہلی ہے، میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے جھٹ سے اس طرف دیکھا تو وہ عورت وہاں پر نہیں تھی۔ وہ عورت، بوڑھی عورت غائب ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، وہ بار بار مجھے کیوں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہوگی۔ میں نے گاڑی چلانی شروع کی، اللہ کا شکر ادا کر کے۔ جیسے گاڑی سٹارٹ کی، بھی گاڑی چلا ہی رہا تھا، ایک دم سے پوری گاڑی میں بے تحاشا گندی بدبو پھیل گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی مردار کی بدبو ہے۔ میں بڑا پریشان کہ میری گاڑی میں اسمیل کیسی آ رہی ہے، گھبرا گیا بہت زیادہ۔ تبھی مجھے اپنی بیک سیٹ پر ایک چہرہ سا دکھائی دیا،
जैसे मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मैंने पीछे गर्दन करके देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो ही मेरे सामने शीशे में नज़र पड़ती थी तो मुझे एक बदनुमा भयानक जला हुआ चेहरा नज़र आ रहा था, उसी बूढ़ी औरत का जो वहाँ पर खड़ी देखी और सड़क पर लेटी देखी थी। पीछे गर्दन करता था तो कुछ भी नहीं था, मिरर में देखता था तो साफ दिखाई दे रही थी। मेरी तो हालत बहुत गैर होगी। मैंने फ़ौरन से गाड़ी को ब्रेक्स लगाए और गाड़ी से बाहर निकल गया। तसल्ली करके गाड़ी के अंदर झांक कर देखने लगा, गाड़ी में कुछ भी नहीं था। फिर बार बार वो मुझे क्यों दिखाई दे रही थी। अभी मैं गाड़ी के बाहर था और गाड़ी में कोई भी नहीं था। तभी मेरी गाड़ी का हॉर्न किसी ने बहुत ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, जैसे हॉर्न के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया हो। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, ये क्या चीज़ है, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा। मैंने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी वो हॉर्न की आवाज़ जैसे बंद हो गई। जो कुछ भी था शायद पीछे हट गया। मैं अल्लाह का नाम लेता, अल्लाह का विर्द करता, गाड़ी में बैठा और ऊंची आवाज़ में कहा, मेरे पाक परवरदिगार मेरी मदद कर, ये जो कोई भी मखलूक मुझे तंग कर रही है ये मुझे नुकसान ना दे सके। बस अभी मैंने इतना ही कहा था और मैंने फ़ौरन से फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और गाड़ी स्टार्ट की। बाकायदा ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा किसी ने खोलकर बंद किया है, दिखाई कुछ भी नहीं दिया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, साइड मिरर में देख रहा था, वही सफ़ेद लिबास वाली औरत मुझे पीछे एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई नज़र आई। मेरी गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी वो। अब मुझे ड्राइविंग मिरर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह अल्लाह करके मैं घर पहुंचा। जैसे ही घर आया, गाड़ी खड़ी की, घर के अंदर दाखिल हुआ, बहुत सख्त तबीयत ख़राब हो गई। पूरे कंधे जैसे खिंच गए हों, सर किसी ने पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मेरा गला कोई दबा रहा है। मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैसे मेरी अम्मी ने और मेरी मिसेस ने देखा कि मैं कुछ इशारे कर रहा हूँ, वो लोग भागे मेरी तरफ कि पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी अंदर आई और मैं अभी तक क्यों अंदर नहीं आया। मेरी मिसेस भी जाग रही थी और अम्मी भी। मुझे सेन के दरमियान खड़ा इशारे करते देखो मेरी तरफ भागे और पूछने लगे कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने अपना गला पकड़ा था, मेरे से बोला नहीं जा रहा था और पूरी आंखें जैसे बाहर निकली हुई थी। मुझे बाकायदा लग रहा था कोई मेरा गला दबा रहा है। अम्मी और मेरी मिसेस मुझे बहुत तेज़ी के साथ कमरे की तरफ लेकर गई। अम्मी जल्दी से भागी गई और पानी लेकर आई, मेरे मुंह में 2 घूंट पानी के डाले। जैसे उन्होंने मुंह में पानी डाला, वो पानी का एक कतरा मेरे हलक में गया और जैसे उसने मेरा गला छोड़ दिया, मुझे इतनी खांसी आई कि मेरा सांस से सांस नहीं मिल रहा था। मेरी कमर के पीछे मेरी अम्मी और मेरी मिसेस हाथ मार रही थी कि मुझे सांस आ जाए किसी तरह से। 1-1.5 मिनट के बाद मेरा सांस बहाल हुआ। खांसते ही जा रहा था मैं मुसलसल, मेरा चेहरा रेड हो गया, आंखों से पानी, नाक से पानी, मुंह से पानी शुरू हो गया। सब डर गए कि पता नहीं हुआ क्या है। अब्बू भी जाग गए, मेरे भाई बहन भी जाग गए, सब मेरी हालत देखकर परेशान और मुझे इतने पसीने आ रहे थे कि मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। घर वाले डर गए कि कहीं मुझे कोई हार्ट अटैक का इशू ना हो गया हो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं अब ठीक हूँ। मैंने बोलना शुरू किया पर मेरी आवाज़ बहुत मध्यम हो चुकी थी। तकरीबन 5-10 मिनट लगे मुझे नॉर्मल होते हुए। मैंने घर वालों को सारा किस्सा बताया। अम्मी ने कहा कि वो कोई गैर मरी मखलूक, कोई चुड़ैल आफत होगी या कोई जिन्नी होगी जिसने तुम्हें अपना आप ज़ाहिर किया और वही तुम्हें, जब तुम आई हो तो तुम्हें नुकसान देने की कोशिश कर रही होगी। बेटा तुम आयतल कुर्सी पढ़ो। तभी अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जो ही अम्मी ने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, मेरी अम्मी का नाम लेकर बाकायदा किसी ने बाहर से उनको आवाज़ दी, बड़े गुस्से से आवाज़ दी। अब्बू ने अम्मी को इशारा किया कि चुप कर जाओ। अम्मी चुप कर गई और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू, ऐसा लगने लग गया जैसे मेरी गाड़ी को बाकायदा किसी ने बहुत ज़ोर से उसके ऊपर हाथ मारा है। अब्बू भागे गाड़ी की तरफ बाहर गए तो मेरा गाड़ी का जो फ्रंट बोनट था उसके ऊपर बहुत बड़ा एक हाथ का पंजा भी था और गाड़ी का बोनट बिल्कुल नीचे धंसा हुआ था, जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब्बू अंदर आ गए। अब्बू ने कहा कि वो जो कोई भी मखलूक है इसके पीछे अभी भी है। अब रात गुजारनी थी, 2 बज चुके थे। इसी सारे माजरे में घर वाले जागते रहे। अब्बू ने हिम्मत की, अब्बू मेरे पास बैठे रहे। अब्बू आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। अब्बू जब आयतल कुर्सी पढ़े थे कुछ नहीं हो रहा था। जब अम्मी ने पढ़ा तो बाहर से आवाज़ आई थी। रातें जैसे सर्दियों की बहुत लंबी होती हैं। 3:30 पौने 4 बजे सबको नींद आ गई, मुझे भी नींद आ रही थी। मैं बहुत निढाल महसूस कर रहा था। उस झटके के बाद हम लोग सो गए।
صبح کہیں 9 بجے ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، آنکھ بھی ایسے کھلی کہ باہر زور زور سے کوئی بیل بجا رہا تھا، گیٹ کھٹکھٹا بھی رہا تھا اور بیل بھی بجا رہا تھا۔ ابو کی آنکھ کھلی، ابو جلدی سے باہر گئے تو ہم لوگوں کے گھر میں جو ملازمہ کام کرنے آتی تھی وہ 9 بجے تک آ جایا کرتی تھی۔ ملازمہ اندر بڑی گھبرائی ہوئی آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے گھر کی چھت کے اوپر ایک بہت بڑا گدھ بیٹھا ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے انسانوں کے علاقے میں گدھ کو نہیں دیکھا، آپ کے گھر کے منڈیر کے اوپر ایک گدھ بیٹھا ہے اور وہ بڑی بھیانک آوازیں بھی نکال رہا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر کے ابو نے گلی میں نکل کر دیکھا تو ایک بھیانک بہت لمبی گردن والا ایک گدھ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے کہ یہ کیا معاشرہ ہے۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اندر آ جاؤ۔ جیسے ہی کام والی بھی اندر آ گئی، وہ بھی بڑی ڈری ہوئی تھی۔ ابو نے آ کر بتایا کہ گھر کے اوپر ایک گدھ بیٹھا ہے اور یہ کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ابو بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے پاس گئے، علاقے میں ہی مسجد تھی۔ مولوی صاحب کو ساری بات بتائی تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں جنات کو نکال نہیں سکتا اور یہ واضح طور پر کوئی جن ہی ہے، کوئی غیر میری مخلوق ہے جو پرندے کے روپ میں آپ کے گھر پر بیٹھ کر بول رہا ہے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے کسی عامل کا پتہ کریں۔ مولوی صاحب نے ایک آدمی کا نمبر دیا، وہ اکثر مسجد میں آیا کرتا تھا، وہ اکثر ان سے آ کے عاملوں کے بارے میں ذکر کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کو جیسے ہی ہم لوگوں نے فون کیا، اس نے فون اٹھا لیا، ابو نے اپنا تعارف کروایا، مولوی صاحب کا تعارف کروایا تو ابو نے اس کو بتایا کہ ہمارے گھر پر بڑی مصیبت ہے، ہمیں کسی عامل کا نمبر دے دو۔ اس نے ایک عامل کا نمبر دیا۔ ابو بنا ٹائم ویسٹ کیے موٹر بائک لے کر اس عامل کے پاس روانہ ہو گئے۔ اسی سارے ڈیوریشن میں 10:30 11 بج گئے، ابھی بھی چھت کے اوپر وہ پرندہ مسلسل بول رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب ابو ایک شخص کو لے کر ہمارے گھر آئے، درمیانی سی عمر کا تھا، بہت زیادہ اس نے جیسے تسبیحیں بھی پکڑی ہوئی تھیں ہاتھ میں اور چہرے سے بڑا سخت لگ رہا تھا۔ پہلے وہ گلی میں کھڑا ہو کر اس گدھ سے ہم کلام ہو کر باتیں کرنے لگا۔ جو ہی اس نے گدھ سے بات کرنا شروع کی، گدھ اڑ کر منڈیر سے ہماری چھت کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور بنا کسی سے ہم کلام ہوئے سیدھا چھت پر چلے گئے۔ چھت پر ان کو 10 سے 15 منٹ لگ گئے۔ چھت کے اوپر سے بہت سخت آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی سے بہت غصے سے لڑ رہے ہیں، بہت غصے سے اس کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تبھی ایک پتھر گرنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے دیوار میں اٹھا کر کوئی اینٹ ماری ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عامل نیچے آ گئے اور یہ کہنے لگے بڑی سخت مخلوق ہے، بڑی سخت، یہ ایک جنی ہے جو آپ کے بیٹے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کل رات سے یہ آپ کے بیٹے کے پیچھے ہے اور اب یہ گدھ کے روپ میں آپ کے گھر پر مسلط تھی۔ اگر اس کو آج نہ نکالا جاتا تو 7ویں دن آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا، کیونکہ وہ یہاں پر بیٹھ کر وہ سب کچھ بول رہی تھی جو آپ کے بیٹے پر مصیبتیں آنی تھیں۔ اسی نے کل اس کا گلا پکڑا ہوا تھا۔ ابھی فی الحال وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے۔ چھت پر جا کر دیکھا، کہیں پر بھی کوئی گدھ نہیں تھا، لیکن جہاں پر وہ گدھ بیٹھا تھا وہاں پر خون کے چھینٹے تھے۔ ان عامل صاحب نے فوراً سے ابو سے کچھ سامان وغیرہ منگوایا، جس میں بہت سے لیمو تھے، سوئیں تھیں، کالا کپڑا تھا اور بہت کچھ تھا، کچھ گوشت بھی تھا۔ ابو سارا سامان گھنٹے بھر میں لے کر آ گئے۔ صبح سے کسی نے کوئی ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، مصیبت میں جو پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بڑا سا بخار تھا۔ ان عامل صاحب نے پڑھائی کی، ان ساری چیزوں کو میرے جسم کے اوپر جیسے صدقہ دیتے ہیں ویسے 7 چکر دیے اور یہ کہا کہ اس کو فوراً سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے 7 چکر دے کر اپنے گھر کے اس ایریے سے دور جا کر کسی ویرانے میں پھینک آئے۔ ابو سارے گھر کے اوپر سے 7 چکر دے کر چھت کے اوپر سے اس کو لے کر ہمارے علاقے سے باہر دور کچھ خالی میدان تھے، ادھر جا کر پھینک آئے۔ ابو کہتے ہیں جیسے میں نے وہاں پر پھینکا، مجھے پھر سے ویسے ایک گدھ نما ایک پرندے کی آواز ہے، اس کے ساتھ ایک چیخ بھی سنائی دی۔ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ ابو گھر آ گئے۔ عامل صاحب نے ابو سے کہا کہ اب آپ غسل کر کے باوضو ہو جائیں۔ ابو نے غسل کیا، باوضو ہوئے۔ ان عامل صاحب نے ہمارے گھر میں بیٹھ کر 2 سے 3 گھنٹے پڑھائی کی، حصار کیا۔ اس کے بعد مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا اور سختی سے منع کیا کہ 41 دن تم نے اکیلے اس روڈ پر نہیں جانا، اگر اس روڈ پر گئے تو وہ تمہیں جانے نقصان دے دے گی، تمہاری گاڑی کا ہی شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ گاڑی کا بونٹ دیکھا تو پوری طرح سے وہ دھس چکا تھا اندر کی طرف۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ میرے گلے میں آیا، میرا بخار بھی کم ہو گیا، میں نارمل ہو گیا۔ ان عامل صاحب نے کہا کہ اب تم نے باقاعدگی سے نماز پڑھنی اور باوضو رہنا ہے۔ میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھی، باوضو رہا، قرآن پاک پڑھتا تھا، سورۃ یاسین پڑھتا تھا۔ کچھ ٹائم لگا، تقریباً 2 سے 3 ماہ لگے مجھے بالکل نارمل ہوتے ہوئے۔
کیونکہ میں سوتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا میرے سینے پر کوئی بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں کھولتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کا شکر میں بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مصیبت میرے اوپر کہاں سے آئی، وہ کیا مخلوق تھی، وہ اس راستے پر رہتی تھی یا جو بھی تھا۔ بعد میں جب میں نے دکان پر جانا شروع کیا، اکثر لوگوں سے اس راستے کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے ہمارے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر ایک پرانا پیپل کا درخت ہے، اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر رات کو وہاں سے گزریں تو پتھراؤ ہوتا ہے، لیکن آج تک ہمیں دکھائی کوئی نہیں دیا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ سن کر تو ہم بھی بہت ڈر گئے ہیں۔ پھر کبھی بھی کوئی اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور جب بھی رات کے وقت آپ کسی سنسان راستے سے گزریں تو آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بلی ناول کی آج تیسری ایپیسوڈ آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے نیلم کا، وہ بھی ڈیلی سٹوری دے رہی ہیں، ان کو بھی جا کر وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ان کے چینل کی سٹوریز کو بھی سنیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوری۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔